نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ قائم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ تو میرا آج کا موضوع ہے صدقہ سے کیا کیا مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو جیسا کہ معزز سامعات آپ نے سنا ہی ہوگا کہ صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو آج میں مزید آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں پیش کروں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ کی کتنی فضیلت ہے، اور صدقہ جو ہے وہ کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو لہٰذا ایک واقعے کے ذریعے آپ کو میں اس طرف لے کر چلوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے، وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے آپ کے پاس اس کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس روک بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یہ اپنی کپڑوں والی گٹھڑی کے سمیت واپس نہ آ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا، 3 روٹیاں بھی ساتھ لے گیا۔ قریب ہی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا، یعنی عابد جو لوگ عبادت کرتے رہتے ہوں، یعنی ایک رہبانیت اس نے اختیار کر کے پہاڑوں میں عبادت ایک شخص نے شروع کر دی۔ تو وہ عابد پہاڑوں سے اترا، وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تیرے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر ہے تو ذرا اسے سامنے کر دے کہ میں اسے دیکھ لوں، اور اگر ہو سکے تو میرے قریب کر دے کہ میں اس کی بو ہی سونگھ لوں، کیونکہ ایک عرصے سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ دھوبی نے اسے ایک روٹی کھانے کو دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دے اور دل کو پاک کر دے۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی خوش ہو کر دے دی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ دھوبی نے خوش ہو کر تیسری روٹی بھی دے دی۔ تو وہ عبادت کرنے والا شخص بولا، اے دھوبی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں محل بنا دے۔ شام ہوئی تو دھوبی صحیح سالم واپس آ گیا۔ بستی والے لوگ حیران ہو گئے کہ نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی رد نہیں ہوتی، تو لہٰذا نبی نے جب اس کے لیے دعا کر دی تھی تو یہ تو صحیح سلامت واپس نہ آ سکتا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ معاجرہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ سچ بتا، آج تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تو سلامت واپس آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ان پہاڑوں کے قریب گیا اور ان پہاڑوں میں سے ایک عبادت کرنے والا شخص میرے پاس آیا۔ اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دے دی اور ہر روٹی کے بدلے میں اس نے مجھے دعائیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا اپنی کپڑوں والی گٹھڑی تو کھول کر دکھا۔ اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا تو اس نے لبیک یا نبی اللہ کہہ کر جواب دیا۔ فرمایا، کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ سانپ بولا، بے شک مجھے اس شخص کے لیے ہی بھیجا گیا تھا، میں اس کو کھا لیتا، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آدمی آیا اور اس سے روٹی مانگی تو اس نے اس کو روٹی دے دی، اور ہر روٹی کے بدلے اس سے وہ دعائیں دیتا رہا، اور ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین کہتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے لوہے کی لگام پہنا دی، جس وجہ سے میں اس کو نہیں کھا پایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اس عبادت کرنے والے کو کھانا کھلانے کی بدولت اور یہ صدقہ کرنے کی بدولت تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی صدقہ کی فضیلت۔ ایک تو اس نے صدقہ کیا، اور دوسرا اس نے ایسے شخص کو صدقہ کیا جو عبادت کرنے والا تھا۔ تو یاد رکھیے کہ صدقہ کیجیے، دل کھول کر صدقہ کیجیے، اور کوشش کیجیے، وہ جیسے ہے نا کہ لا یاکل الطعام الا تقی، کہ نہ کھائے تیرا کھانا مگر پرہیزگار شخص۔ تو صدقہ بھی ضرور کیجیے، اور یہ خیال رکھیے کہ ایسے لوگوں کو جو پرہیزگار ہوں اور سفید پوش لوگ ہوں، ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہ ہوں،
تو یقیناً ایسا صدقہ آپ کی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالے گا۔ اور دوسری ایک اہم بات کہ آج کل لوگ صدقہ کرتے ہیں تو اس کی نمائش بھی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ صدقہ کریں تو صدقہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ صدقہ اس طرح سے کریں کہ ایک ہاتھ سے اگر صدقہ کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ نہیں کہ صدقہ کر دیا تو احسان جتا جتا کر سب کے سامنے بتا بتا کر صدقہ کریں، ایسا صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسے انداز سے کریں کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کریں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو وہ صدقہ قابل قبول بھی ہوگا اور یقیناً اس سے مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ مشہور ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جب کوئی صدقہ کیا جاتا ہے تو 70 شیطان اس سے دور کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ گناہ کو یوں ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ تو لہٰذا یہ تو تھی صدقہ کی فضیلت کہ صدقہ کرنے کی کتنی فضیلت ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ صدقے کو ناپسند کرنے کا کیا نتیجہ ہے۔ یعنی صدقے کو ایک تو جو بندہ صدقہ نہ کرے اور دوسرا اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس صدقہ کرنے والے کو ناپسند کرے یا اس کے اس عمل کو ناپسند کرے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو آئیے میں آپ کو اس طرف لے کر چلتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ آستین میں چھپا رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے جواب سے گریز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ضرور بتانا ہوگا، تو کہنے لگی ام المومنین قصہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب صدقہ کا شوق رکھتے تھے اور والدہ اتنا ہی ناپسند سمجھتی تھی اور کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا کہ اس نے چربی کے ٹکڑے یا کسی پرانے کپڑے کے سوا کچھ صدقہ کیا ہو۔ قضاء الہی سے دونوں فوت ہو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میری ماں بھری خلقت میں یوں کھڑی ہے کہ پرانے کپڑے سے پردہ کا بدن چھپایا ہوا ہے اور چربی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے چاٹ رہی ہے اور ہائے پیاس پکار رہی ہے۔ ادھر میرا والد صاحب ایک حوض کے کنارے بیٹھے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہی عمل میرے والد کو دنیا میں بھی بہت محبوب تھا۔ میں نے ایک پیالہ پانی کا لے کر اپنی والدہ کو پلا دیا، اتنے میں اوپر سے آواز آئی جس نے اسے پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ چنانچہ میں بیدار ہوئی تو اس دن سے میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا اور ابھی تک شل ہے، اس لیے یہ ہاتھ میں نے بغل میں چھپایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ صدقہ کو ناپسند کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ کیجئے، دل کھول کر کیجئے، اگر جو لوگ نہیں کرتے تو کم از کم جو دوسرے صدقہ کرتے ہیں ان کے اس عمل کو سراہیں، نہ کہ ان کو اس عمل پر روکیں یا دل تھوڑا کریں، بلکہ خوش ہوں کہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبھا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس شخص کو پکڑو اور اس کے توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ سوال ہوگا یہ سختی کس وجہ سے ہے؟ تو جواب ملے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ شخص خدائے بزرگ برتر پر ایمان نہ رکھتا تھا اور غریب آدمیوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تو اے اللہ کی بندیوں، خوب جان لو کہ ہم نے اس وبال کا ایک حصہ تو ایمان لا کر اپنی گردن سے اتار دیا اور دوسرا نصف حصہ صدقہ و خیرات کے ذریعہ اتارنا ہے، تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی ضمن میں ایک مجھے اور واقعہ یاد آتا ہے، آئیے میں وہ بھی آپ کو سناتی چلتی ہوں کہ محمد بن افضل رحم اللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بدوی کے پاس بکریاں تھیں مگر وہ صدقہ وغیرہ بہت کم کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک بکری کا لاغر بچہ صدقہ میں دے دیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی تمام بکریاں جمع ہیں اور اسے سینگ مار رہی ہیں اور وہ لاغر بچہ اس کی مدافعت کر رہا ہے، یعنی اس کو بچا رہا ہے۔ یہ بیدار ہوا تو کہنے لگا باخدا ہمت ہوئی تو میں تیرے ساتھی بڑھاؤں گا۔ پھر اس کے بعد خوب صدقہ و خیرات کرنے لگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کی اپنے رب سے گفتگو ہوگی اور وہ اپنے دائیں بائیں اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو دیکھے گا اور سامنے نظر کرے گا تو دوزخ دکھائی دے گی، لہٰذا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی صحیح۔
تو لہٰذا ان ساری احادیث سے اور واقعات سے پتہ چلا کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، دنیا اور آخرت میں اسی میں ہماری بلائی ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔